الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله رب محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرما. محترم بھائیوں، آج ہم اسلامی عقائد و مسائل نامی کتاب سے جو ہفتہ وار درس ہمارا ہوتا ہے، اس میں آج کا ٹاپک اور عنوان ہے کرامات اولیاء، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ولی ہیں، اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، صالحین ہیں، ان کی کرامات، یعنی کرامت کی کیا حقیقت ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، بزرگ شخصیت کو، دینی اعتبار سے بزرگ شخصیت جو نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو۔ اور کرامت کا مطلب کیا ہے؟ کرامت کیا چیز ہے؟ کرامت ایسی چیز یا ایسا کام اس سے ہونا جو عام آدمی نہ کر پائے۔ جیسے یوں سمجھیے کہ جیسے معجزات ہوتے ہیں نا، انبیاء علیہ السلام کے جیسے معجزات ہوتے ہیں، تو یعنی خرق عادت سے ہٹ کر ایسا کام کرنا یا کر دکھانا، یا ایسا کام ان سے سرزد ہو جانا یا ان سے ظاہر ہونا کہ جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو، نہ کر پائے، جس کو یوں سمجھیے کہ ایک آسان لفظ عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں چمتکار ہو جانا۔ حالانکہ چمتکار ایک الگ اصطلاح ہے، الگ لوگوں کی ہے۔ ہمارے ہاں اسلام میں، دین میں اس کو کرامت کہتے ہیں۔ وہ کام ہو جائے جو خرق عادت ہے، عادت سے ہٹ کر ہے، جو عادت کے طور پر یعنی نارملی روٹین میں کسی سے نہ ہو پائے، نہیں ہو سکتا وہ کام کسی سے، مگر نبی سے ہو جائے۔ تو جب نبی سے ہو جائے تو اسے کہتے ہیں معجزہ، اور جب کسی غیر نبی، اللہ کے نیک بندے صالح سے، ولی سے ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ معجزے کو معجزہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے، کہ عقل تو کہتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، مگر وہ ہو گیا اس سے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فضل سے نبی سے ایسی چیز جو سرزد ہوتی ہے اسے کہتے ہیں معجزہ، عاجز کر دینے والا، عام لوگوں کی عقلوں کو عاجز کر دینے والا۔ اور یہی چیز یا اسی طرح کی چیز کسی ولی سے، نیک بندے سے، صالح سے، متقی پرہیزگار مسلمان سے ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے اس پر خصوصی اکرام اور انعام اور اللہ کا فضل۔ تو کرامت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن پاک اور حدیث پاک ولی کی کرامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں، اس بارے میں ہم سنیں گے۔ کرامات اولیاء حق ہے۔ اچھا، یہ جو ساری بات ہم کر رہے ہیں یہ اہل سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اسلام جو ہے اس کے مطابق ہم بتا رہے ہیں۔ کسی شخص کا اگر عقیدہ کچھ اور ہے تو وہ جانے اور اس کا عقیدہ جانے، اور اپنے عقیدے کو وہ خود ڈیفائن کرے گا۔ عقیدہ اسلام، عقیدہ اہل سنت جو ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں اور اس کے دلائل بیان کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔ ہر ٹاپک پر جو ہم بیان کرتے ہیں عقائد کے باب میں، اس ہر ٹاپک پر مختلف کتابیں، مصنفات بھری پڑی ہیں، ڈھیروں ہیں اور مفصل ہیں۔ مزید تفصیلات جس کو چاہیے وہاں رجوع کر سکتا ہے۔ مختصراً ہم کرامات کے بارے میں آج کچھ پڑھیں گے اور سنیں گے۔ کرامات اولیاء
اللہ کے ولیوں کی کرامت حق ہے اہل سنت کے نزدیک، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کسی ولی سے ظاہر ہونے والا وہ خلاف عادت کام جو عام لوگوں سے ممکن نہ ہو، وہ کرامت کہلاتا ہے، بشرطے کہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔ اگر نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ایسی چیز دکھائے گا تو وہ اول تو دکھا نہیں سکتا، اور نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر وہ بدبخت ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سنیے، کرامات اولیاء حق ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کسی ولی سے، اللہ کے کسی نیک صالح بندے سے ظاہر ہونے والا وہ خلاف عادت کام جو عام لوگوں سے ممکن نہ ہو، اسے کرامت کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرتا ہو، نبوت کا مدعی نہ ہو۔ کرامات اولیاء قرآن کریم کی روشنی میں، کرامات اولیاء سے متعلق جو پہلی آیت مبارکہ ہم آج پڑھیں گے سنیں گے، وہ ہے پارہ 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 37۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ جب وہ حضرت سیدہ مریم کے پاس آتے محراب میں، جو خاص کمرہ تھا، خاص ایک روم تھا، کمرہ تھا، ایک خاص جگہ تھی عبادت کی، تو وہ جب بھی آپ کے پاس تشریف لاتے، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے پاس آتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس طرح طرح کے ایسے پھل ہیں جن کا موسم نہیں ہے، بے موسم کے پھل، اور پھل لانے والا کوئی ہے نہیں، کوئی ایسا راستہ ہے نہیں جس سے کوئی آ سکے۔ وہ خاص ایک راستہ تھا جو حضرت زکریا ہی وہاں سے آتے تھے۔ تو کون ہے جو تمہارے پاس رزق لاتا ہے؟ تو حضرت سیدہ مریم، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، آپ نے جواب دیا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، اسی کے پاس سے آیا ہے، اور اللہ جسے چاہے تو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اسے کون روکنے والا ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب بھی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے پاس ان کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے، نئے نئے رزق آتے۔ تو کہا کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ بولی وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو رزق کا آنا اور بغیر کوشش کے آنا اور بغیر کسی کے لائے ہوئے آنا، یعنی بغیر کسی انسان کے لائے ہوئے آنا، اور نئے نئے رزق آنا، یعنی پھل فروٹ اور ایسی نعمتیں جو عام طور پہ اس معاشرے میں نہ پائی جاتی ہوں، کہاں سے آ گئی؟ تو یہ ایسی چیز ہے جو عام آدمی کے بس میں نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خصوصی کرم فرمایا، حضرت سیدہ مریم پر جو اللہ کی نیک صالحہ بندی تھی۔ تو یہ آنا، اور ایسا آنا کہ یہ کسی اور کے لیے آنا بظاہر انسان کے بس سے باہر تھا، لہذا اس سے کرامت ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ان پر کرم فرمایا، ان پر فضل فرمایا، اور انہیں یہ اعزاز بخشا کہ ان کے لیے وہ تھا جو دوسروں کے لیے نہیں۔ دوسری آیت مبارکہ اسی ٹاپک پر، کرامت اولیاء سے متعلق جو ہم سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے پارہ 19 سورہ نمل اور آیت نمبر 40۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ان يرتد اليك طرفك۔ یہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی حکومت جنات پر، انسانوں پر اور حیوانوں پر، درندوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، ہوا پر، پانی پر، پہاڑوں پر، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ ایسی حکومت تھی جو نہ آپ سے پہلے کبھی کسی کو دی گئی، نہ آپ کے بعد کسی کو ملی،
نہ ملے گی، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے ایسا نہ ہو، ایسی جاہو جلال اور اتنے وسیع پیمانے پر حکومت کسی کو نہ ملے. تو آپ کو ملی حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کا دربار لگا ہوا تھا، اور آپ نے چاہا کہ تخت بلقیس وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اب تخت بلقیس جو ہے، یہ تخت تھا ایک عرش، یعنی بیٹھنے کی جگہ تھی بادشاہ کی. کون بادشاہ؟ وہ ایک ملکہ تھی، بلقیس. اور وہ اس کا تخت کہاں تھا، اس کا ملک کہاں تھا، اس کی حکومت کہاں تھی؟ وہ ملک یمن میں، معارب کے مقام پر. یہ معارب کا جو مقام ہے، جگہ ہے، یہ صنعاء اور حضرموت کے بیچ میں ایک جگہ ہے. وہاں پر ان کی حکومت تھی، اور وہیں پر ان کا تخت تھا. اور تخت جو ہے وہ سونے جواہرات کا تھا، اور بہت عالی شان اور بہت بڑا، اور طرح طرح کی چیزوں سے مزین تھا، جو کئی ٹن تھا، کئی ٹن اس کا وزن تھا. ہدہد نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ بلقیس جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے اپنے جاہو جلال لشکر کے ساتھ. تو آپ نے یہ چاہا کہ وہ تخت اس کا یہاں لے آیا جائے اس کے آنے سے پہلے پہلے. آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ کون ہے جو تخت بلقیس فوراً یہاں لے آئے. تو ایک جن، عفریت من الجن جو تھا، وہ اس نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو آپ کے ایک کاتب، آپ کے ایک صحابی، آپ کی مجلس کے ایک نیک صالح شخص جن کا نام آصف بن برقیہ تھا، وہ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، آپ کے کاتب تھے، آپ کی باتیں لکھا کرتے تھے جو آپ ارشاد فرماتے، اور آپ کے صحابی تھے، یعنی آپ کے حواری تھے، آپ کے ساتھی تھے، آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی کرامت کا اظہار کس کس طرح فرماتا ہے. حالانکہ نبی کا درجہ امتی سے بڑا ہوتا ہے. جو ولی کو مقامات اور فضائل حاصل ہے، جو قدرتیں حاصل ہے، جو کمالات حاصل ہے، نبیوں کو اس سے بے شمار درجہ بلند و بالا مقام اور قدرتیں کمالات حاصل ہوتے ہیں. مگر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ تھے، اور بادشاہ کی شان ہے کہ وہ حکم کرتا ہے. آپ نے حکم فرمایا، آپ نے خود وہ کام نہیں کیا، حالانکہ کر سکتے تھے اللہ کی عطا سے. تو آپ نے فرمایا کہ کون لائے گا. تو وہ جو آپ کے صحابی، آپ کے ساتھی، آپ کے امتی، اللہ کے نیک بندے صالح ولی جو تھے آصف بن برقیہ، انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ حکم فرمائیے، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے سے پہلے ہی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. اور انہوں نے حاضر کر دیا حضرت کی اجازت سے. اب کئی ٹن وزنی بہت بڑا تخت جس پہ ایک بادشاہ یا ملکہ بیٹھتی ہے، اور وہ کہاں سے لانا ہے؟ ادھر ادھر سے برابر والی گلی سے نہیں، بلکہ دوسرے ملک سے لانا ہے. اور کب لانا ہے؟ آنکھ جھپکنے کی مقدار کا جو وقت ہے اس کے اندر اندر لانا. کیا فرمایا؟ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. کیا ارشاد فرمایا؟ قبل ان يرتد الیک طرفک، کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں. اب بتائیے کہ یہ کیا کسی ایک آدمی کے بس کی بات ہے؟ اس زمانے میں جبکہ پلین نہیں ہوتے تھے، ٹرینیں نہیں ہوتی تھی، یہ جو گاڑیاں چلتی آج کل یہ نہیں ہوتے تھے. سمندر کا سفر ہوتا تھا، پانی کا سفر یا گھوڑے کا یا پیدل یا اونٹ کا یا خچر گدھے وغیرہ کا، یعنی زمینی تھا. اور ظاہر ہزاروں سال پرانی بات ہے، یہ قرآن پاک اس کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. تو ایک شخص کا اتنا وزن دار کسی چیز کو دوسرے ملک سے لانا، تنہا لانا، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے لے آنا، یہ کتنی بڑی بات ہے. اسی کو کہتے ہیں کرامت، جو کوئی نہ کر سکے وہ اس نے کر کے دکھا دیا. مگر اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، اگر وہ ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرے اور سوچے کہ بھائی کرامت تو ولی کی ہے، لیکن ولی ہے کون؟
اللہ کا بندہ ہی تو ہے، وہ خدا تو نہیں ہے۔ تو اب جب اللہ کا بندہ ہے تو اب چاہے ولی ہو چاہے نبی ہو، اس کو جو کچھ حاصل ہوگا یا ہوا یا ہے، وہ کہاں سے آیا اس کے پاس؟ وہ فضیلت وہ کمال اس کو کہاں سے حاصل ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے جو چاہے دے۔ کسی کو کرامت رزق میں دے دی، کسی کو رزق دے دیا، کسی کو کھانا پینا دے دیا، کسی کو مال و دولت دے دی، کسی کو بچے بہت دے دیے، کسی کو ملک دے دیا، کسی کو کاروبار دے دیا، کسی کو علم بہت دے دیا، کسی کو حسن و جمال بہت دے دیا۔ یہ ساری رزق کی اقسام ہے۔ تو کسی کو فضل و کمال اور کرامت و معجزہ دینا، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے رزق ہے اور اللہ کی عطا سے ہے۔ تو اگر یہ غور و فکر کرے کرامات کا انکار کرنے والے، اگر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرے، قرآن پاک اور احادیث مبارکوں کو اپنے سامنے رکھے، تو بہت آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ان کی سمجھ شریف میں بہت اچھے طریقے سے آ جائے گا کہ بھائی ولی ہو چاہے نبی ہو، ان کے جتنے بھی کمالات ہیں ماننے میں کیا حرج ہے؟ جو کمالات ثابت ہے تو اس کو ماننے میں حرج کیا ہے؟ کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو ماننے میں کوئی شرک اور کفر یا کوئی ایسی بات تھوڑی لازم آ رہی ہے۔ بالآخر جس کے لیے کرامت یا معجزہ مانا جائے گا، اسے اللہ کا بندہ ہی تو مان کے مانا جائے گا نا۔ جب ہم نے کہا نبی ہے تو اس کا مطلب پتہ چل گیا صاف کہ وہ خدا نہیں ہے۔ جب ہم نے کہا ولی ہے تو صاف پتہ چل گیا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اور جب خدا نہیں ہے تو خدا کا بندہ ہے، اور جب بندہ ہے تو پھر اس کا کوئی خدا ہے۔ تو جس کا کوئی خدا ہے تو اس کے جتنے کمالات ہیں وہ بھی اسی خدا کے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی پروردگار کے دیے ہوئے۔ تو جب رب تبارک و تعالی دینے پہ آئے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ تو اب کتنی ہی بڑی کرامت ہو، اللہ تعالیٰ دینے والا، ولی لینے والے، تو جسے دینے والا ہے اسے اعتراض نہیں، اور اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اس کے ہاں عجز نہیں، عاجزی نہیں، کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں، کسی بھی طرح سے اس کے ہاں کمزوری نہیں۔ تو وہ جب قادر مطلق ہے تو ساری کرامتیں اس کی ہے، جسے چاہے دے۔ تو یہ قدرت جو ایک ولی کو حاصل ہوئی یا ہوگی یا ہوتی ہے ہمیشہ یا ہوتی رہے گی قیامت تک، جس ولی سے جو کچھ خرق عادت کرامت کے طور پر ظاہر ہوگا، وہ سب کا سب حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کا کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس ولی پر خاص فضل ہے، انعام ہے، اکرام ہے۔ اس پر ہمیں اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اس نے عرض کی کہ میں آپ کے پاس تخت بلقیس آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام حافظ الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ای آصف ابن برخیہ کاتب سلیمان وهو الاصح وعلیہ الجمہور، کہ وہ شخص جس کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، وہ شخص جس کے پاس یہ علم کتاب کا علم تھا، یعنی اللہ کی طرف سے خاص اسے علم حاصل تھا کتاب کا۔ اب کتاب سے مراد اس زمانے میں جو اللہ کی کتابیں انبیاء کے پاس تھی وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ودیعت کردہ کوئی علم بھی، علم لدنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس وہ علم کتاب تھا، جس کی طرف قرآن پاک اشارہ فرما رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب تھے۔ یہی صحیح تر قول ہے، اور اسی پر جمہور یعنی اکثر مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ آصف بن برخیہ تھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں وقال اکثر المفسرین ہوا آصف بن برخیہ، کہ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کی طرف قرآن پاک اشارہ فرما رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی آصف بن برخیہ ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ہوا آصف بن برخیہ، وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ اللہ کے ولی آصف بن برخیہ ہے۔ یہ تو ہو گئی قرآن پاک کی آیتیں۔ اب ہم کرامات اولیاء حدیث نبوی کی روشنی میں سنتے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہم یہاں پڑھیں گے وہ موطا امام مالک میں ہے۔ حضرت امام مالک امام دار الحجرہ موطا شریف میں فرماتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
روایت ہے کہ حضور کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت سیدہ عائشہ اپنی بیٹی سے فرمایا کہ یہ وراثت کا مال ہے، یعنی میں جو وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، میرے بعد تم اس کو قرآن و حدیث کے مطابق تقسیم کرو گی۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ وراثت کا مال ہے اور وارث تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، اسے کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کر لینا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت تک تو کوئی بہن تھی نہیں جو حضرت ابو بکر کی بیٹی بھی ہو۔ تو حضرت سیدہ عائشہ نے تعجب سے پوچھا کہ میری ایک بہن تو اسما ہے، ہاں ایک بہن تھی۔ تو فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا کہ تمہارے 2 بھائی 2 بہنیں ہیں اور ایک تم ہو، تو قرآن پاک کی روشنی کے مطابق، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق تقسیم کر لینا۔ تو آپ نے کہا میری تو ایک ہی بہن ہے اسما، دوسری بہن کون سی ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہ ہے ولی کی کرامت، اور انبیاء جو ہے ان سے بڑھ کر ولی کون؟ حضرت صحابہ کرام جو ہے ان سے بڑھ کر ولی کون ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ اولیاء میں، یعنی جتنے بھی نیک صالحین لوگ ہیں انبیاء کے بعد، انبیاء کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب اولیاء ہیں، اور اولیاء میں سب سے اونچا درجہ صحابہ کرام کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سید الصحابہ، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ کے جواب میں، فرماتے ہیں ذو بطن بنت خارجہ اراہا جاریہ، اراہا جاریہ، فرماتے ہیں کہ وہ میری زوجہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے اور میرے علم کے مطابق وہ لڑکی ہے، یعنی ابھی وہ بچی جو پیدا نہیں ہوئی، آپ اس کی وراثت کا انتظام پہلے سے کر کے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ امام مالک نے موطا شریف میں اس حدیث کو روایت کیا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، شرح موطا میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری زوجہ بنت خارجہ بن زید حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور میرے علم کے مطابق وہ لڑکی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ تمہاری بہن ہے، یعنی وراثت میں اس کا بھی حصہ رکھنا ہے۔ لہذا حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کہنے کے مطابق لڑکی ہی پیدا ہوئی اور اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ یہ ہے ولی کی کرامت کہ کسی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دیا جائے کہ واقعی وہ پیدا ہوگا، مرے گا نہیں، پیدا ہوگا، اور ہوگا تو کون ہوگا؟ لڑکی ہوگی، لڑکا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات کون بتا سکتا ہے؟ یہ بات اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے؟ وہی جان سکتا ہے جسے اللہ تعلیم فرمائے، وہی جان سکتا ہے جسے اللہ بتا دے، اور اللہ کے بتانے سے جب کوئی ولی ایسی بات بتا دے جو آئندہ ہونے والی ہے، غیب کی بات ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو غیب کی بعض باتوں پر اطلاع ہو، اور قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ پھر مثال کے طور پر وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مرض وفات میں، اپنے وفات کے وقت جو مریض تھے، بیمار تھے، اس میں جبکہ ان کی زوجہ حاملہ تھی، اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، اور میری زوجہ بنت خارجہ کے پیٹ میں بچی ہے۔ تو یہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اس کے بارے میں اب سید محمد بن علوی مالکی کیا فرماتے ہیں یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے اس بات کی اطلاع دی، خبر دی جو آنے والی ہے، جو بات ہونے والی ہے اس کی پہلے سے خبر دے رہے کہ ان کی زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ لڑکی ہے۔ بھائی حمل ہے تو پیٹ سے سب کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس میں لڑکا ہے کہ لڑکی، اور وہ زندہ پیدا ہوگا یا زندہ پیدا ہوگی، یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بتا دے۔ تو جیسا حضرت نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اب ہم اگلی حدیث سنتے ہیں اسی باب میں، کرامات اولیاء کے باب میں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں آپ کی سرپرستی میں روانہ کیا جنگ کے لیے، اور پھر ایک دن اپنے خطبے میں، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے، اپنے خطبے کے دوران حضرت ساریہ کو یوں پکار رہے ہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ پھر اس لشکر، یعنی وہ لشکر کئی 100 میل دور تھا،
اور ظاہر ہے کہ مائکرو فون یا انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ وہاں اپنی آواز پہنچائے کوئی. تو یہ کون ہے؟ یہ بھی صحابی، یہ بھی امیر المومنین خلیفہ ثانی. سبحان اللہ. پھر اس لشکر میں سے ایک قاصد یعنی جو پوسٹ کا کام کرتا ہے، ڈاک ادھر سے ادھر لاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ بھی یا تو صحابی ہوں گے جو قاصد تھے، یا تابعی ہوں گے. تو امام بہقی نے جو روایت کی اس حدیث میں ہے کہ پھر وہ اس لشکر میں سے ایک قاصد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، ہم لوگ دشمن سے نبرد آزما تھے، یعنی جنگ کر رہے تھے، اور ہم شکست خوردہ ہونے لگے تھے، یعنی ہارنے والے تھے. کہ اتنے میں ہم نے ایک پکار سنی کہ کوئی پکار رہا ہے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو. لہذا ہم نے ویسا ہی کیا. جب ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دیکھا اس طرف سے دشمن آ رہا ہے. اگر وہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ہار پکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی. ہم لوگوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضرت وہ آواز تو آپ ہی کی تھی، اور اہل مدینہ جو مدینہ میں تھے خطبے کے دوران وہ تو دیکھ ہی چکے تھے، سن ہی چکے تھے کہ حضرت عمر جو ہے وہ خطبے کے دوران خطبے کو روک کے آواز لگا رہے، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل. سبحان اللہ. اب اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی انواع من الکرامت لعمر. الاول کشف المعرکہ وإيصال صوته، والثالث سماع كل منهم لصيحته، والرابع فتحهم ونصرهم ببرکته. کہ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس ایک واقعے میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کئی کرامات ظاہر ہوئی. نمبر ایک تو یہ کہ انہوں نے جنگ نہاوند کا منظر سینکڑوں میل دور مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے ممبر پر کھڑے ہوئے وہیں سے دیکھ لیا. اب بتائیے انٹرنیٹ تو نہیں ہے، تو اتنے سینکڑوں میل دور سے کسی منظر کو دیکھ لینا یہی تو کرامت ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں. غالباً بخاری کی حدیث ہے یا سیاہ ستہ میں سے کسی کتاب کی. فرمایا کہ جب میں اسے پیار کروں، اسے اپنا بنا لوں، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور زبان سب میں، ہر چیز میں، ہر کام میں اللہ کی تائید اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیق شامل ہو جاتی ہے. پھر جو وہ کرتا ہے وہ اللہ کا کرنا کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی مدد سے جو اللہ کے حکم سے کرتا ہے وہ اللہ کی تائید سے ہوتا ہے. تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس ایک واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کئی کرامات ظاہر ہوئی. ایک تو یہ کہ انہوں نے جنگ نہاوند کا منظر سینکڑوں میل دور مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے خطبے کے دوران دیکھ لیا. دوسری کرامت یہ ہے کہ ان کی آواز جو مدینہ طیبہ میں بلند ہوئی تھی سینکڑوں میل دور نہاوند کے مقام تک پہنچا دی. تیسری کرامت یہ کہ وہاں پورے لشکر نے حضرت کی آواز کو سنا، ان سب کو سنائی بھی دیا، صرف پہنچایا نہیں بلکہ ان کو بھی یہ صلاحیت دی کہ اتنی دور سے میں آواز دے رہا ہوں، سنو. اور چوتھی کرامت یہ ہے کہ پھر ان کی برکت سے، حضرت کی برکت سے، حضرت عمر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اہل اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی. سبحان اللہ. قال سید محمد بن علی المالکی رحمہ اللہ وقول عمر یا ساری الجبل وساری بأقصى العراق فسمع ساریة صوته وكان قد اطلعه الله على ساریة وقد احاط به العدو فأمره بالانحياز إلى الجبل فانحاز هو والجيش الذي كان معه فانتصروا وظفروا وكان قد قال ذلك وهو في أثناء خطبته على المنبر فترك الخطبة وقال يا ساري الجبل وعاد إلى خطبته. حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرو، آپ کا یہ قول جبکہ اس وقت حضرت ساریہ بہت دور سرزمین عراق میں دشمن اسلام سے برسر پیکار تھے، جنگ کر رہے تھے، وہاں حضرت ساریہ نے حضرت عمر کی آواز سنی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو حضرت ساریہ کی حالت زار کے بارے میں، ان کی مشکل کے بارے میں، ان کو جو پریشانی لاحق تھی دشمن کے مقابلے میں،
اس بارے میں حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرما دی، جو اس وقت دشمن کے نرغے میں تھے حضرت ساریہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں پہاڑ کی جانب توجہ کرنے کو کہا کہ دشمن یہاں سے حملہ آور ہو رہا ہے، بچو، اور تم الٹا پلٹ کے اس پر حملہ کر دو. تب حضرت ساریہ اور ان کا لشکر پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، اس پر وہ فتح یاب و کامیاب ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کلام اس وقت کیا جب آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے خطبہ موقوف کر کے پکارا اے ساریہ، پہاڑ کی طرف توجہ کرو. پھر آپ نے خطبہ اپنا مکمل کیا. سبحان اللہ. یہ ہے کرامت. سینکڑوں میل دور آپ مدینہ طیبہ میں ہیں اور جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ عراق میں نہاوند میں. اور یہ ساری کرامتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ نے سنی. یہ حدیث جو میں نے سنائی، یہ حضرت امام بائحقی نے دلائل النبوہ میں، اور امام ابو نعیم نے بھی اپنی کتاب دلائل النبوہ، دونوں کی کتابوں کا نام دلائل النبوہ، ان میں ذکر کیا. تیسری حدیث جو یہاں سنیں گے ہم کرامات اولیاء کے بارے میں، کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله تعالى وسلم فان علي دينا فاقضي واستوصي باخواتك خيرا. فاصبحنا فكان اول قتيل ودفن معه آخر في قبره في قبر ثم لم يطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنيئة غير أذنه. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا وقت آیا تو میرے والد ماجد عبداللہ نے مجھے رات کے وقت بلایا اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح جنگ ہونے والی ہے، جنگ احد ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے پہلے میں ہی شہید کیا جاؤں گا، مجھے یہ نظر آ گیا ہے. اب بتائیے جو ہونے والا ہے کل، وہ ابھی سے بتا رہے ہیں. ایک تو یہ بتا رہے کہ میں کل مارا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہی شہید ہوں گا کل کے مار کے. یہ دو خبریں آپ نے دی. اسی کو کرامت کہتے ہیں کہ جو ابھی ہوا نہیں پہلے سے بتا رہے. تو ان کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. تو جب اللہ بتائے تو پھر اعتراض کس بات کا؟ تو فرمایا کہ میں سب سے پہلے کل شہید کیا جاؤں گا، اور میں اپنے بعد کوئی شخص ایسا نہیں چھوڑ رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے تم سے زیادہ عزیز ہو. انہیں سب سے زیادہ مجھے جو پیارے ہیں وہ حضور ہیں، ان کے بعد تم میرے بیٹے ہو. پھر فرمایا کہ مجھ پر قرض ہے، میں تو کل شہید ہو جاؤں گا، تو مجھ پر قرض ہے اسے اتار دینا، کہ تمہیں تمہارے ذمہ ڈال کے جا رہا ہوں. میرا فرما بردار اور میرا ہونہار بچہ ہونے کا حق ادا کرنا، اور تمہارے ساتھ بہنیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان بہنوں کا خیال رکھنا، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق پوری طرح ادا کرنا. یہ ہے صحابہ کا طریقہ. تو وقتاً فوقتاً جن کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو گاہے بگاہے پیار محبت سے مختلف مواقعوں پر نصیحت کرتے رہے کہ بچہ میرے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ بہنیں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جب یہ دل سے دعا کر دے تو اچھے اچھے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. خیر، تو صحابی رسول اپنے بیٹے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا، مجھ پر قرض ہے وہ ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کا میرے پیچھے سے خیال رکھنا، اچھا سلوک کرنا. پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے وہی شہید کیے گئے، میرے والد ہی سب سے پہلے. دوسرا دن جو مارکا تھا، احد کا مارکا، اس میں سب سے پہلے میرے والد شہید ہوئے، اور ایک دوسرے صاحب کے ساتھ ہی قبر میں دفن کیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ احد میں کافی صحابہ شہید ہوئے، اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، تو اب سب کے پاس اتنی ہمت، جنگ کرنے کے بعد ظاہر کے سارے جنگ میں مصروف تھے، اتنی ہمت نہیں تھی کہ سب کے لیے الگ الگ قبریں کھود سکیں. بہت ساری قبریں کھودنی پڑی. تو بعض قبروں میں ایک سے زائد صحابی کو، دو کو، تین کو دفن کر دیا گیا.
پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ دوسرے کسی اور کو بھی اس میں دفن کروں، یا ایک ہی قبر میں دو اشخاص دفن ہوں جس میں دوسرے میرے والد ہوں. تو میرے دل میں یہ بات کھٹکتی رہی کہ یہ میرا حق ہے کہ میں بعد میں کسی وقت آ کر قبر وغیرہ کھود کر اپنے والد کو دوبارہ نکالوں گا اور کسی الگ قبر میں دوبارہ سے دفن کر دوں گا. پھر کہہ رہے کہ میرا دل اس بات پر خوش نہیں تھا کہ اپنے والد کو دوسروں کے ساتھ ایک ہی قبر میں چھوڑ رکھوں، لہذا 6 ماہ بعد میں نے انہیں قبر سے نکالا تو وہ اسی طرح تر و تازہ تھے جیسے دفن کے وقت تھے. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے اور عرب کی سخت گرم زمین، گرمی میں تو ویسے ہی گوشت جلدی گل جاتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے، اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے اور موسم گرم ہو تو اس کی لاش جلدی اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی. لیکن شہید تو شہید ہے، ان کی کرامت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی اس کا ظہور ہوا کہ، اور ہوتا رہتا ہے آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی قبریں کھولی جاتی ہیں کئی کئی سالوں کے بعد بھی، تو ان کے جسم ان کے کفن تر و تازہ ہوتے ہیں. یہ تو صحابی ہے اور پھر شہید ہے، اور پریکٹیکلی شہید ہے، شہید کا درجہ نہیں ہے صرف بلکہ حقیقی شہید ہے. تو فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی قبر کھولی اور ان کو الگ سے قبر میں دفن کیا، دوسری قبر بنا کے. تو میں نے دیکھا کہ ان کا جسم بالکل اسی طرح تر و تازہ تھا جیسے دفن کے وقت تھا 6 مہینے بعد بھی. حضرت جابر کے والد نے اپنی شہادت، اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کرامت کے اعتبار سے، کہ حضرت جابر کے والد نے اپنی شہادت کی خبر اپنی حیات میں ہی دے دی تھی کہ کل جنگ ہوگی، میں شہید ہوں گا اور سب سے پہلے صحابہ میں ہی شہید ہوگا اور جیسا انہوں نے فرمایا ویسا ہی ہوا. تو اسی کو خرق عادت کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں. یہ بات ہو گئی، قرآن پاک بھی ہم نے سن لیا اور حدیث پاک بھی سن لی. اب اولیاء اور علماء امت اس بارے میں کیا کہتے ہیں کرامات کے بارے میں. جمہور مسلمان، اکثر مسلمانوں کے نزدیک یعنی اہل سنت کے نزدیک اولیاء کرام کی کرامت ثابت ہے. اگر معتزلی فرقہ اس کا انکار کرتے ہیں، اکثر معتزلہ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. امام الحرمین امام جوینی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کرامات کو جائز قرار دینے والوں کے مختلف مذاہب ہیں، مختلف آرا ہے کہ کرامت جائز ہے، اس طور پہ جائز ہے، اس طور پہ جائز ہے، اس طور پہ جائز ہے، مختلف اقوال ہیں. پھر فرمایا کہ ہمارے نزدیک امام الحرمین امام اہل سنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت کے نزدیک پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ کرامات کے میدان میں، کرامات کے باب میں اس ٹاپک پر تمام خلاف عادت جائز ہے. یعنی ہر طرح کی کرامت ہو سکتی ہے، کہ ایسی ہو سکتی ہے ویسی ہو سکتی نہیں، ہر طرح کی کرامت ہو سکتی ہے. ہاں، ہر وہ معجزہ جو کسی نبی سے صادر ہو وہ ولی سے بھی ہو سکتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی جیسے معراج ہے، معراج کسی نبی کو تو ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ملی، لیکن یہ چیز اور دیدار الہی براہ راست کسی ولی کو نہیں مل سکتا. اسی طرح قرآن پاک کا معجزہ ہے وہ بھی نہیں مل سکتا. تو اکثر انبیاء کے جو کرامات ہیں، انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ ولیوں کو مل جاتے ہیں، ولیوں کو انبیاء کا صدقہ ملتا ہے. تو جب نبیوں سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہے، ولیوں سے صادر ہو تو وہ کرامت ہے. تو امام جوہری فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ کرامات کے میدان میں تمام خلاف عادت چیزیں، امور جائز ہے. معجزات سے کرامات کا فرق یہ ہے، اب معجزہ بھی تو سب کچھ ہوتا ہے، معجزے میں بھی سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور کرامت میں بھی سب، تو فرق کیسے کریں؟ فرمایا کہ معجزے سے کرامت کا فرق یہ ہے کہ وہ نبوت کے دعوے سے خالی ہوتی ہے، کرامت جو ہے وہ اس میں نبوت کا دعویٰ نہیں ہوتا، اور معجزہ جو ہے اس میں نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام نے کیا. یہاں تک کہ اگر ولی نبوت کا انکار کرے تو وہ اللہ کا دشمن ہو جائے گا اور پھر کرامت کا نہیں بلکہ لعنت اور اہانت اور توہین کا مستحق ہوگا. وقال الامام ابن حجر مکی رحمہ اللہ کرامات الاولیاء حق الذي عليه اہل السنت والجماعہ والاصولیین والمحدثین. کرامت اولیاء حق ہے، اہل سنت و جماعت کے فقہاء کرام، اصولیین، محدثین اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. وقال العلامة علی القاری رحمہ اللہ الکرامات للاولیاء حق ای ثابت بالکتاب والسنہ ولا عبرة بمخالفة المعتزلة واہل البدعة فی انکار الکرامہ.
کرامات اولیاء حق ہے یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس میں فرقہ معتزلہ اور اہل بدعت کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نو لفٹ۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ قرآن کریم، حدیث شریف اور اقوال علماء سے ثابت ہوا کہ کرامات اولیاء حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول و صالح بندوں سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور کرامات اولیاء کا منکر، انکار کرنے والا، شریعت اسلامیہ کی نظر میں گمراہ ہے۔ کافر نہیں کہتے ہم، لیکن گمراہ ہے، ضال ہے۔ اس اعتقاد و نظریے کو یعنی کرامات کے ماننے کو بدعت و باطل سمجھنا سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو اور ہر اس کام سے بچتا ہو جو شریعت کے خلاف ہے۔ جاہل شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ عالم ہے، علیم ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے۔ کوئی عام آدمی بھی، پڑھا لکھا آدمی جاہلوں سے دوستی نہیں کرتا۔ رب العالمین علیم و خبیر ہے، وہ کسی جاہل سے دوستی کیسے کرے گا؟ جاہل کو ولی کیسے بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، تو جاہل شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تعلیمات اسلامیہ کا مخالف یا خلاف ورزی کرنے والا یا سر عام گناہ کرنے والا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا؟ اور جو اللہ کا ولی ہوگا اللہ کی حدود کو پامال ہرگز نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ جیسا کہ ولایت کے بہت سے جھوٹے دعوے داروں کو ہمارے معاشرے میں خوب دیکھا جا سکتا ہے۔ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہمارے ایسے مراتب ہیں، اور شریعت پر عمل کی بات کی جائے تو بالکل ڈھکوسلا، بالکل دو نمبر لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے اہل سنت کو اور پوری امت مسلمہ کو بچائے۔ یہ حقیقت میں ولی نہیں ہے، بلکہ اولیاء کی شان تو یہ ہے کہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، جیسے عورت اپنے حیض کو چھپاتی ہے، یہ اللہ کے ولی اسی طرح اپنی کرامتوں کے ظہور سے شرماتے ہیں، چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں۔ ولایت کا ظہور ان سے ہو جاتا ہے بسا اوقات، اور اکثر اوقات ان کے اختیار کے بغیر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کسی کی ہدایت کے لیے اختیار کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو ولیوں کی یہ شان نہیں کہ وہ دعوے کرے، جو دعویٰ کرے وہ اکثر دو نمبر ہوتا ہے۔ دعویٰ کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، ڈینگے مارنے والے عام طور پہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ ہاں، بسا اوقات کسی ولی کو اللہ کے حکم سے دعویٰ کرنا پڑتا ہے، اور وہاں حکمتیں، مصلحتیں ہوا کرتی ہیں، مگر ان مصلحتوں اور حکمتوں سے آج کے زمانے کے اکثر دعوے دار لوگ خالی ہے، اکثر۔ اور جو حقیقی ولی ہے وہ عام طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے نہیں، اور ہوتے ہیں تو ہمارے درمیان ہوتے ہیں، بس اوقات ہمیں پتہ چلتا نہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے، ہر نیک صالح شریعت کے پابند متقی شخص کی تعظیم، احترام کرنا چاہیے، اور حسن نظر رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہو یا نہ ہو، مگر تمہارے سامنے بظاہر اگر نیک آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو ہمارے لیے اس کے احترام اور اس کی رسپیکٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہو، اب بلا وجہ کسی پہ بدگمانی کرے یا کسی کے بارے میں ایسا ویسا سوچے، یا جو ہے وہ احترام اور رسپیکٹ میں کمی کرے، تو کہیں جو ہے وہ کوئی ہم سے گستاخی یا توہین نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کا احترام کرنا چاہیے، ہر مسلمان غیر فاسق و فاجر کا احترام کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ حسن نظر رکھنا چاہیے کہ یہ نیک ہے۔ جب تک ہمیں کسی کے بارے میں پتہ نہیں کہ یہ کھلم کھلا گناہ ہمارے سامنے تو کیا نہیں، تو پھر اس کو نیک ہی تصور کرنا چاہیے۔ اسی کا نام حسن ظن ہے، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی اس کے خلاف دلیل نہ ہو، اور دلیل ایسی دلیل، صرف گمان کی بات نہیں، بدگمانی کی بات، دلیل کی بات کر رہا ہوں۔ دلیل کیا ہوتی ہے وہ علماء جانتے ہیں۔ خیر، تو آج کے زمانے میں اکثر لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں بڑے بڑے، وہ دو نمبر ہوتے ہیں، خصوصاً جاہل پیر، کہ دعوے بڑے کریں گے لیکن دکھا وکھا کچھ نہیں سکتے، اور بس جو ہے لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر رہتی ہے، اور حقیقت میں وہ شریعت کے احکام سے دور ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جتنا بھی بڑا ولی ہو، شریعت سے کوئی بھی مبرہ اور مستغنی نہیں۔ جب سید الانبیاء، خیر خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم
ان پر بھی شریعت کے احکام لاگو ہیں، برابر ہے، تو پھر امتی میں سے کون ان کے درجے سے اوپر ہو سکتا؟ برابر تو دور اوپر تو دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں ہو سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو انبیاء، صحابہ، وہ بھی شریعت کے پابند ہیں، تو پھر بتائیے کہ کوئی ولی جو شریعت کی پابندی نہ کرے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو ایسا کرے تو وہ ولی ہے نہیں۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ولایت کے لیے اہم ترین شرط، ولایت کے درجات تو بعد میں ہے لیکن پہلے ہی اہم ترین شرط یہ ہے کہ آدمی شریعت کا اور اللہ و رسول کے احکام کا مکمل پابند ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تب جا کے ولایت ملتی۔ خیر، یہ بات ساری گفتگو ہو گئی۔ اب اس عنوان پر، اس ٹاپک پر، کرامات اولیاء کے بارے میں مزید اگر کچھ کسی کو تفصیل سے پڑھنا ہے تو کچھ کتابوں کے نام ذکر کرتا ہوں، ان کو سنیں، ان کو نوٹ کر لیجئے اور ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ حضرت امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کرامات اولیاء اللہ، اور شیخ عبد الحلیم رومی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے ریاض السادات فی اثبات الکرامات للاولیاء حال الحیات و بعد الممات، اور شیخ احمد بن منصور جندی مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے تنبیہ الاذکیاء فی بیان کرامات الاولیاء، اور شیخ الاسلام شہاب الدین ابو العباس حموی بصری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے نفحات القرب والاتصال باثبات التصرف للاولیاء بعد الانتقال، اور شیخ عبد الباقی خزرجی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ السیوف الثقال فی رقبۃ من ینکر کرامات الاولیاء بعد الانتقال، اور حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کتاب مستطاب ہے جامع کرامات الاولیاء، جامع کرامات الاولیاء، اور حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے الکرامات، اور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے کرامات صحابہ۔ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو اس سے آپ کا مطالعہ، آپ کی معلومات اس ٹاپک پر مزید بڑھ سکتی ہے، بڑھے گی یقیناً انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک احسن انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔